السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں یعنی ویسے کوئی جسے کہتے ہیں ایک عدت کا حکم ہے، پھر اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں آئے گی باقاعدہ طور پر، قانونی طور پر. اس میں ایک اشارہ دیا گیا تھا، ایک قانون آیا، لیکن اس قانون کی مزید وضاحت اگلے آیت میں ہے. لیکن اس آیت مبارکہ میں ایک دو بہت اہم پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ یوں سمجھے تفصیل طلب ہے. اچھا، کیوں میں آپ کے ساتھ یہ تفصیل کی بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ پتہ نہیں کہ کب موقع ملتا ہے، آپ دیکھیں گے تفصیل، نہیں دیکھیں گے، آپ کے پاس وہ مماثلت کا موجود ہے یا نہیں. تفسیر ابن کثیر میں مختصر سا وہ اس کی تفسیر کر کے وہ آگے چلے گئے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے معارف القرآن ساتھ لایا ہوں جس میں ان پوائنٹس کو بڑی تفصیل سے لکھا گیا، کیونکہ ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمارے سامنے وہ پوائنٹس آ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. تو ہو سکتا ہے 15 منٹ اوپر چلے جائیں، یعنی نارمل تو ہم ودن 30 منٹ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے 10-15 منٹ اوپر چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا جی؟ والمطلقات. ہاں جی ہاں جی. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ٹھیک ہے جی، چلیں. والمطلقات، اب یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کا واحد کیا ہوگا جی؟ مطلقتن. مطلقتن مؤنث وہ عورت جسے طلاق دی گئی ہو، اسم المفعول کا صیغہ ہے. جمع کا ہو گیا مطلقات، مطلقہ عورتیں. اچھا، اب یہ مبتدا بن گیا تو اس کی خبر صاف ظاہر ہے کہ اس کو فالو کرے گی، اور خبر میں ہے فعل مضارع. تربص یتربص باب تفاعل. اچھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کل ہم نے پڑھا انتظار کرنا، یعنی کسی موقع کا، کسی ٹائم کا انتظار کرنا، کسی شخص کا نہیں، یا کسی جگہ آنے جانے کا نہیں، کسی موقع کا. سو یتربصن فعل مضارع جمع مؤنث غائب، وہ المطلقات یتربصن، یعنی طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں. کب تک؟ کس چیز کا انتظار کریں؟ انفسہن، اپنی جانوں کا، یعنی اپنی جانوں کو روک رکھنا، انتظار کرنا، اپنے نفس کو روک رکھنا. اچھا، نفس کی جگہ جمع انفس، با حرف جر، انفسی مرکب اضافی، با کی وجہ سے انفسی جر چلا گیا، بانفسہن. تو طلاق یافتہ عورتیں اپنی نفسوں کے بارے میں انتظار کریں، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ نکاح میں لے کے جائیں، نہ تعلقات استوار کریں، نہ ہی ان کو دعوت نکاح دی جائے. تو ان کے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اچھا، کتنا روکنا ہے؟ مفعول وقت آ گیا، ثلاثۃ 3، قروء قرء، کیا ہے جی؟ قرء. قرء ایک وقت کا نام ہے. قرء وہ جو عورت جب حیض میں داخل ہوتی ہے نا،
اسے کہتے ہیں قرء۔ اب یہاں سے مسئلہ ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے ائمہ کرام میں بھی، حتیٰ کہ صحابہ میں بھی۔ یہ پاک ہونے کا وقت اور حیض میں داخل ہونے کا وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ اب علماء میں اختلاف ہوا کہ 3 حیض آنے کے وقت کا انتظار کرنا ہے یا 3 حیض سے پاک ہونے کا وقت ہے، یہ ہے اختلاف۔ یعنی حیض سے عورت جب پاک ہوتی ہے کہ وہ دن اس کے گزریں گے، کسی کے کتنے ہیں کسی کے کتنے ہیں، فکس کسی کا نہیں ہے، کسی کے آگے پیچھے ڈفرینس ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب عورت کا جو اب عورت نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں جی یہ پاکی کا وقت ہے کہ 3 اس نے پیریڈز گزارنے ہیں۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تیسرے پیریڈ میں جس دن وہ داخل ہوئی ہے نا، اس دن اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ ڈفرینس ہے، ہم اس کو آگے چھوڑ کے ہم اپنی عربی پہ چلتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو علماء میں آج بھی موجود ہے۔ ثلاثۃ قروء، عورت انتظار کرے 3 قرء، یعنی 3 بار ماہواری آنے کا۔ اب مزید تفصیلات آگے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا یحل ولا یحل لہن، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی آگے، اچھا جی اس کو دیکھتے چلیں ہم۔ ولا یحل لہن، لا کون سا ہے؟ نفی کے نہیں؟ نفی ہے۔ حل یحل کیا ہونا؟ حلال ہونا۔ یحل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یحل۔ ولا یحل وہ حلال نہیں ہوتا، لام حرف جر، ہنہ ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے۔ ولا یحل لہن، اب یوں کر لیں ان کے لیے حلال نہیں ہے، حال میں ترجمہ کریں گے، ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ بات یاد رہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل، اس کا مطلب کوئی مذکر ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے جی؟ یکتمنا ما خلق اللہ بارحام فی ارحام ہن، صحیح ہے جی۔ ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیا حلال نہیں ہے؟ یہ پورا، یہ میں نے پہلے سے بتا دی کہ یہ پوری بات ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ این یکتمنا یہ مصدریہ، لیکن یہ جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، اس پہ اس کا ایفیکٹ نہیں آتا، وہ جو نون وغیرہ گرتی ہے نا وہ اس میں نہیں جاتی، یہ ڈھیٹ ہے۔ یکتمنا یہ کیا ہے جی؟ کاتما یکتمو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے جی؟ کاتما یکتمو چھپانا، چھپانا۔ کاتما یکتمو چھپانا باب نون سے آتا ہے۔ تو یکتمنا، یکتمو یکتمانی یکتمونا، تکتمو تکتمانی یکتمنا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، وہ چھپاتی ہیں۔ این یکتمنا ان کا چھپانا، کس چیز کو؟ ما، اب ما ہوتا ہے نفی کا بھی، ما کویسچن بھی، اور ما موصولہ بھی۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کیا ہے یہ، آگے ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ خلق فعل ماضی، اللہ فاعل، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، کہاں پیدا کیا؟ فی میں، ارحامہن، یہ ارحام کس کی جمع ہے؟ رحم کی، رحم جسے ہم کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے جو ہے نا جسم میں رکھی ہے، سو اس کی جمع ارحام، سو مرکب اضافی ارحام ہنہ سے، فی کی وجہ سے ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ اب بتائیں یہ نفی ہے، یہ کویسچن ہے، یہ موصولہ ہے جو، اب دیکھیں نہ تو نہیں سے ترجمہ بن رہا ہے اور نہ ہی کیا سے بن رہا ہے۔ سو ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن ان کے، یعنی اگر عورت حمل سے ہے تو اسے اس بات کو
اس کا چھپانا اس کے لیے حلال نہیں ہے، اسے بتانا ضروری ہے۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ ہاں جی اچھا یہاں پہ اللہ نے شرط لگا دی، ان کننا یؤمننا باللہ، یہ بہت بڑی شرط ہے۔ ان کننا، ان شرط، کننا تھیں، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، وہ تھیں، یؤمننا آمنا یؤمنو، یؤمنو یؤمنانی یؤمنونا، تؤمنو تؤمنانی یؤمننا، وہ ایمان لاتی ہیں یا وہ ایمان لائے گی۔ ان کننا یؤمننا، اگر وہ ایمان لائی، نہیں شرط ہے، اگر وہ ایمان پر ہیں، تھی نہیں، شرط ہے نا، شرط کا ترجمہ ماضی میں نہیں۔ ان کننا یؤمننا، اگر وہ مومنات ہیں، ایمان لا چکی ہیں، باللہ، کس وہ آپ کو پتا ہے با سے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے، باللہ والیوم الاخری، با کی وجہ سے والیوم الاخری بھی جر چلا گیا۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائی ہیں، لا چکی ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ اب صاف ظاہر ہے کہ ایک عورت اپنے پیٹ میں چھپا کے رکھے، کوئی چیز چھپا رہی ہے، تو اگر تو اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے تو پھر تو اسے بتانا ہوگا، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو جو مرضی کر لے، جیسے کفار ہیں چھپا دیں، کیا فرق پڑتا ہے، گرا دیں، جو مرضی کر لیں۔ آگے کیا ہے جی؟ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، آج کل کے معاشرے میں اگر شوہر مر جائے، طلاق دے دے، عورت حمل سے ہو تو وہ ڈراپ کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس ٹینشن کو ہی ختم کرو۔ اس سچویشن پہ ہماری مسلمان امت کے معاملات پہنچ چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ پڑ گیا ہے، اگلا رشتہ نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ وہ پھر ہمارے معاشرتی مسائل ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، کہ شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گیا جلدی اور عورت حمل سے تھی تو جی اچھا، یہ دیندار لوگ یہ نہیں کرتے، جن کو یہ دین کی بات وہیں ختم ہوتی ہے، ان کننا یؤمن باللہ والیوم الاخر۔ اگر تو آخرت پہ ایمان ہے کہ حساب دینا ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو پھر وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو یہاں اچھا غور کریں، یہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا، قرآن کا نام نہیں لکھا، بڑا قرآن آیات کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ لکھی ہے کہ جواب دینا ہے وہاں۔ آج تو یہاں چھپا جاؤ گے، وہاں پھر سب سامنے آ جائے گا۔ ہو سکتا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہوتا، ملائکہ کا، کتب کا، پچھلے رسولوں کا، نہیں، والیوم الاخری جڑا ہوا ہے ساتھ کہ اگر آخرت پہ ایمان ہے تو پھر یہ کام نہیں کرنا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اصلاحاً وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ بُعُولَتُهُنَّ، ہاں جی ایک نیا لفظ آ گیا، بُعُولَتُن، کیا ہے جی؟ بُعُولَتُن، اس کی واحد ہوتی ہے بَعْلٌ، اس کی واحد ہوتی ہے بَعْلٌ، با عین لام مادہ ہے، باب نون میں بھی یہ جاتا ہے۔ اچھا بَعْلٌ کہتے ہیں شوہر کو، کسے کہتے ہیں جی؟ شوہر کو، اور بَعْلٌ کی جمع ہے بُعُولَتُن، کہ جمع ہو گئی اس کی۔ اچھا یہ اس کا فعل بھی بنتا ہے کہ بعلتو، میں شوہر ہوا، بعلتوہا، میں اس کا شوہر ہوا، تو یہ یعنی شوہر ہو جانا کے فعل میں بھی یوز ہوتا ہے یہ۔ سو بعولتہن، ان کے شوہر، ان کے شوہر مرکب اضافی، احقو اسم تفضیل افعالو کے وزن پہ، احقو زیادہ حق رکھتے ہیں، بعولتہن احقو، ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں کس چیز کا؟ ردن ہوتا ہے لوٹانا، ردہن ان کا لوٹایا جانا، بیردہن ان کے لوٹانے کا، یعنی ان عورتوں کے جن کو ان کو طلاق دے دی تو جی
نہیں 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 نہیں، اوور آل طلاق یافتہ عورت کو طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے یہ. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں طلاق بائنہ اور طلاق رجعی کا تذکرہ نہیں ہے. یہ وہ پہلی آیت تھی جو طلاق کے معاملات میں اتاری گئی تھی. طلاق بائنہ اور طلاق رجعی اس وقت ہوتی کہ جب قانون موجود ہوتا. یہ پہلا قانون اتر رہا تھا طلاق کے بارے میں. تو اس کا مطلب جب فرسٹ لا آ رہا ہے تو وہ ایوری تھنگ از نیو. بائنہ اور رجعی تو بعد میں ہوگی کہ جب یہ معاملات بھی پیش آئیں گے، وہ اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ. تو یہ فی الحال صرف طلاق کی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ اگر وہ 100 بھی طلاقیں دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مطابق اسے حق دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے. تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ، اور ان کے شوہروں کا حق ہے سب سے بڑھ کر بِرَدِّهِنَّ، کہ وہ ان کو واپس لے لیں. فی ذالکہ، کس میں جی؟ یہ فی ذالکہ کدھر جا رہا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، نہیں، غور کریں کون سا وہ پوائنٹ ہے جس میں یہ کام ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ہم سب میریڈ ہیں. یہ جو وقت دیا گیا ہے فی ذالکہ، اس وقت میں وہ واپس لے سکتے ہیں. دیکھیے وقت ٹائم پیریڈ دیا گیا نا ان کو، اس ٹائم پیریڈ میں ہی لوٹایا جائے گا نا. تو وہ مردوں کا حق ہے کہ اگر وہ واپس بیوی کو، ہاں جی، جو 3 پیریڈز کا ٹائم ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ ان شرط ارادہ یریدو، فعل ماضی ارادو، انہوں نے چاہا. ان ارادو، اگر ان کا ارادہ ہے کس کا؟ اصلاحاً مفعول، اصلاح کرنے کا، صلح کرنے کا، معاملات کو نمٹانے کا ارادہ ہے، تو مردوں کا حق ہے اس پر کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، وَلَهُنَّ مثل الذی علیہن بالمعروف وَلِلرِّجَالِ علیہن درجۃ. ہاں جی آگے، واللہ عزیز حکیم. لے جی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لام حرف جر، ہنہ وہی عورتیں، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، مثل الذی مرکب اضافی، اس کی طرح، یعنی اس کی مثل. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان کے لیے اس کی مثل، علیہن ان پر ہے، بالمعروفی با سبب کے لیے، بالمعروفی یعنی دستور کے مطابق. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں جی، لہن ان عورتوں کے لیے ہے، مثل الذی اس کی مثال، اس کی مثل بیسیکلی ہے مثل الذی، یعنی میں نے آپ کو ایک گاڑی دی اور میں آپ کو بھی دوسری گاڑی دیتا ہوں مثلو اس گاڑی کے برابر. تو یہ ہے بیسیکلی حق کی بات کہ جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، دستور کے مطابق مردوں پر بھی عورت کا اتنا ہی حق ہے. اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے. تفسیر میں یہ بات تفسیر میں جائے گی. لہن لام حرف جر، ہن عورتوں کے لیے، مثل الذی اس کی طرح ہے، یہاں پہ حقن علیہن ان پر، بالمعروف. ٹھیک ہے، فی الحال اس کو لفظی مطلب میں لے لیں کہ لفظی مطلب واضح ہے. پھر اب اس کو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تفسیر میں لے کے جاتی ہیں کہ جہاں صحابہ کرام نے پھر واضح کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا چلیں جی، کیونکہ اگلی بات آ رہی ہے. وَلِلرِّجَالِ لام حرف جر، رجل کی جمع رجال، للرجالی اور مردوں کے لیے، علیہن
ان پر درجتن کتنی؟ ایک درجہ بس. درجتن عربی میں کہتے ہیں سٹیپ کو. یہ جو سیڑھی کے سٹیپس ہوتے ہیں نا, ایک سٹیپ کو کہتے ہیں درجتن, اور جمع کو کہتے ہیں درجن. سو درجتن صرف ایک سٹیپ ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, وہ بھی کسی خاص پوائنٹ پہ جا کر ہے. سو وللرجال علیہن درجتن, اور مردوں کے لیے علیہن ان پر کیا ہے؟ ایک سٹیپ فوقیت ہے. واللہ, اور اللہ عزیز زبردست ہے, حکیم حکمت والا ہے. دیکھیں پھر وہی میں جیسے بار بار کہتا ہوں, قرآن پاک میں آیات میں اللہ نے جو صفات کا استعمال فرمایا ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں یہ وہاں بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. ہم مرد جو ہے نا وہ یہ یاد رکھتے ہیں, یہ یاد رکھتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں. یہ ہم بالکل یاد نہیں رکھتے. عورتیں اس پہ پھنسی رہتی ہیں, وہ اس پہ نیگیٹو ہوتی ہیں, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم عورتوں کے معاملے میں یہ بھول جاتے ہیں. یاد رہے کہ واللہ عزیز حکیم. عورتوں کو یہ جواب ہے کہ اللہ حکیم ہے. اگر اس نے یہ چیز رکھی ہے, اگر اللہ کی حکمت اور اس کے غالب ہونے پر یقین ہے, تو پھر تسلی سے ٹرسٹ رکھیں کہ اگر اللہ نے مردوں کو ایک درجہ دیا ہے تو وہ حکیم ہے, حکمت والا, وہ جانتا ہے, کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں. اور اگر ہمیں کوئی گڑبڑ ہے یہاں پہ تو ہم بھی یہ یاد رکھیں کہ اللہ حکیم ہے, حکمت کے فیصلے کرتا ہے. ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا. آج ہم اس پوائنٹ کو ہم دیکھیں گے تفسیر میں, معارف القرآن میں, کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کیا لکھا ہے. مختصر سی تفسیر ہے اس کی ابن کثیر میں, وہ شیئر کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. معذرت آج اگر 10-15 منٹ, لیکن امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں. یہاں پہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقہ اور عورت کی عدت کا بیان, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مطلقہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جن کے ساتھ دخول ہو چکا اور انہیں حیض آتا ہو. دخول ہو چکا آپ سمجھتے ہیں, یعنی ان کی شادی ہو چکی اور ہم بستری بھی ہو چکی, وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. یعنی جب ان کے شوہر انہیں طلاق دے دیں تو طلاق کے بعد 3 حیض تک انتظار کریں, اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو شادی کر لیں. قرء کے معنی, اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے فوراً قرء کو الگ کر کے لکھا ہے. صاف ظاہر انہوں نے کہ اپنے مطلب سے اس پہ معنی لکھے ہیں جس پہ ان علماء کا اتفاق ہے. سفیان ثوری نے علقمہ سے روایت کیا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم گئے, آپ کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے 1 یا 2 طلاقوں کے ساتھ الگ کر دیا ہے. پھر وہ میرے پاس آیا جب کہ میں نے غسل کے لیے پانی رکھ دیا, اپنے کپڑے اتار دیے اور دروازہ بند کر لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک عورت کے لیے نماز حلال نہیں ہوتی میرے نزدیک یہ اس کی بیوی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بھی یہی رائے ہے. بات سمجھ آئی آپ کو کہ پاک ہوگی جب تک وہ حیض میں ہے, اب اسٹل از وائف, جب وہ پاک ہو جائے گی تو ختم. تو اب دیکھیں کہاں تک بات پہنچی. غور کریں, صحابہ عربی کو بڑے اچھی طرح جانتے تھے, ماہر لوگ تھے. بتائیں ان کے سامنے قرآن نازل ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے, طلاقیں ہوئیں, سب کچھ ہوا. وہاں پہ صحابہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اور آج ایک پاکستان کا ایک بہت میری طرح کا سطحی عربی جاننے والا آدمی کہتا ہے جی مجھے قرآن سمجھ آتا ہے. اتنے, یعنی دیکھیں آپ, صحابہ جیسی شخصیات آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہی ہیں قرآن کی آیت کے بارے میں. یار ہمیں تو یہ کہنے کا ذرا بھی حق نہیں ہے. جاؤ جی جاؤ, سانو پتہ قرآن چ کی ہے. آئی نو بیٹر دین یو, آئی نو بیٹر دین ایوری ون. یہ میں بہت سارے الجیرین سے مجھے سننے کو ملا کہ ٹیل می آیا آئی ول گیو یو تفسیر. اتنی یعنی اتنا تو صحابہ نہیں کہتے تھے. وہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں معلوم. تو پھر اسی لیے تو ہم زوال کا شکار ہیں کہ ہم نے پھر علماء کو ڈسریسپیکٹ کیا, ان کی قدر کو نہیں جانا. کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں. ایک آدمی 10 سال 15 سال صرف یہی پڑھتا رہا ہے, بتائیں وہ حق رکھتا ہے بولنے کا؟ ہم جیسا طالب علم کہاں حق رکھتا ہے بولنے کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے وہ بہت سارے ائمہ اور کو اکٹھا کر کے اور صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک بات لکھتے ہیں کہ اقراء سے مراد ہے حیض. اس کی تائید انہوں نے حدیث سے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے حیض آئے تو نماز نہ پڑھ.
یہ حدیث اگر صحیح ہو تو اس سے صریحاً معلوم ہوتا ہے کہ قرء سے مراد حیض ہے، لیکن اس کے راوی منذر کے بارے میں امام ابو حاتم نے فرمایا کہ وہ مجہول ہے، مشہور نہیں ہے، لیکن امام ابن حبان نے اسے ثقات میں شمار کیا ہے۔ یہ وہ احادیث کا آپس میں جو اختلاف ہے۔ حیض و طہر کے بارے میں عورتوں کا کلام مقبول ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ بات ہے کہ اس معاملے میں عورت جو شہادت دے گی نا وہی مانی جائے گی، کوئی اور اس پہ نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ ان کے لیے دھمکی ہے، یہ ان کے لیے دھمکی کے الفاظ ہیں کہ وہ خلاف حق کوئی بات نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے اندر چھپا ہوا مسئلہ ہے، مرد بتا ہی نہیں کچھ سکتا، کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس پہ ایک ہی چیز، وہ جو ایمان باللہ اور بالآخرت ہے نا، وہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کو جھنجھوڑ سکتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ نیز یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سلسلے میں رجوع انہی کی طرف کیا جائے گا، کیونکہ اس امر کو صرف انہی کی طرف سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو اکثر و بیشتر حالات میں کسی دلیل سے ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب بتائیں، کوئی آدمی کسی کو طلاق دے دے تو کیا وہ کہے گا چلو میں تمہیں میڈیکل تمہارا کرواتا ہوں؟ یا کوئی عورت میڈیکل کرنے دے گی؟ پہلے تو وہ اس چیز کا رائٹ ہی نہیں رکھے گا جاؤ میں تمہارا میڈیکل کرواتا ہوں۔ کیوں جی؟ ایسا ہوگا نہ کیا جائے گا، نہ کروایا جائے گا، اور نہ ہی عورتیں کرنے دیں گی، نہ مرد کو حق ہے اس وقت کہ وہ یہ کہے کہ چلو میں میڈیکل کرواتا ہوں۔ یہ بات یہ اب ٹوٹلی بات عورت کے اوپر ہے، اس نے بولنا ہے، اس نے بتانا ہے کہ مجھے حیض آیا یا نہیں آیا، یا میں مطلب حمل سے ہوں یا نہیں ہوں۔ اچھا، شوہر رجوع کا زیادہ حقدار ہے، وہ بغولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، یعنی مرد جو ہے وہ حقدار ہے، یعنی جب عورت اپنی عدت میں ہو اس کا شوہر جس نے اسے طلاق دی ہو اسے اپنی زوجیت میں لینے کا زیادہ حقدار ہے، جبکہ اس کا ارادہ اصلاح اور خیر کا ہو۔ یہ بات ذہن میں، یہ نہیں اس کو تنگ کرنے کا کہ واپس لے کے پھر طلاق دے کے پھر اس کو ذلیل کرے گا، نہیں، اس کا ارادہ خیر اور اصلاح کا ہو۔ اس کا وہ شوہر جس نے اسے طلاق دی ہو اسے اپنی زوجیت میں لے لینے کا ارادہ کا زیادہ حقدار ہے۔ اس مسئلے کا تعلق ان عورتوں سے ہے جن سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک مطلقات بائنہ کا تعلق ہے تو یہ آیت نزول کا وقت کوئی مطلقہ بائنہ نہ تھی، کیونکہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جس پہ بائن اور رجعی، وہ اگلی آیت میں بات آئے گی۔ اب یہاں وہ یہ فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے وقت خاوند اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لینے کا زیادہ حقدار تھا، خواہ اس نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد والی آیت میں جب طلاق کو 3 میں محصور کر دیا گیا تو متعلقہ عورتوں کی بائنہ اور غیر بائنہ سے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے نمبر آف طلاق کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں جی، سٹاپ کر کے پلے کر دیں۔ یعنی اس آیت میں نمبر آف طلاقیں بھلے وہ جتنی مرضی دے دے، وہ پھر اگلی آیت میں جا کے بات مکمل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ اب ہم سب کے لیے ہے۔ عورتوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرم گاہوں کو حلال کیا ہے، تمہارا ان پر حق ہے وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی سزا دو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، اور انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، معاشرے میں کہ عورتوں کو مارتے ہیں تو اس بری طرح سے مارتے ہیں کہ اللہ اکبر، یعنی جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے، جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو ہدایت دے۔ حکیم بن معاویہ اپنے باپ معاویہ بن حیدہ کشیری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو، اور اسے قطع تعلق نہ کرو مگر گھر ہی میں۔ یعنی اگر قطع تعلق ہو بھی جائے تو گھر کے اندر ہی ہو، گھر سے باہر ایسا نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اب یہ بات کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے اسی طرح کی زینت اختیار کروں جس طرح میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے اختیار کرے۔ یعنی اب دیکھیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں نا کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے سجے سوریں، اسی طرح ہمیں بھی یہ ان کے لیے پسند کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے سجے سوریں، ان سے پوچھیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک سوٹ تیار کروایا، ان کی بیوی نے سوٹ تیار کیا ان کے لیے، تو انہوں نے وہ عید کے دن زیب تن کیا، اور بڑا وہ بھڑکیلا اور شوق سا تھا، وہ بڑے سادہ طبیعت آدمی تھے، جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لباس بھی سادہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے عید والے دن پہنا، تو ان کے بارے میں لکھا کہ ان کا ہی فرمانا ہے کہ لوگوں نے ان کی طرف بڑا عجیب نظروں دیکھا تھی،
حضرت صاحب آج بڑے عجیب سے لباس میں ہیں جو ان کی طبیعت کے ٹوٹلی خلاف ہے. تو انہوں نے عید کے دن پہنا اور پہننے کے بعد انہوں نے اتار دیا. پھر بعد میں کچھ شاگردوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے اتنی محنت سے میرے لیے تیار کیا ہے تو میں اس کی محنت کا اسے صلہ تو دوں. اگر وہ مجھ پر یہ لباس دیکھنا چاہتی ہے تو میں اس کی خوشی کے لیے میں نے پہنا, اور بات جب اس کو خوشی مل گئی ٹھیک ہے میں نے اتار لیا, میں نے اور پہن لیا. تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے طبیعت کے اگینسٹ بھی جانا پڑے ان کی خوشی کے لیے, ہاں جائز ہو تو آپ, جس طرح سیدھی سی بات ہے میری بیوی کا مجھ پہ اعتراض ہوتا ہے جی آپ پینٹ شرٹ نہیں پہنتے, تو یہ کہ پھر میں نے اس کے لیے اپنے لیے کہ لوز پینٹ تلاش کی, بھی ٹھیک ہے میں پہن لوں گا, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پہلے تو میں بڑا سخت رہا, پچھلے تین چار سال مستقل میں بہت سخت رہا, میں وائٹ کے علاوہ اور کچھ پہنتا ہی نہیں تھا. یہ بھی اعتراض آیا آپ ڈفرینٹ کلر نہیں پہنتے, تو پھر میں نے ڈفرینٹ پہننا شروع کی. اب مجھے بلیک سب سے زیادہ وائٹ کے بعد پسند ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کلر پسند تھے, یہ بات یاد رہے, وائٹ, بلیک اور سبز. وائٹ, بلیک اور سبز. اب سبز ہمارے معاشرے میں پہنتے نہیں ہیں لوگ, ہاں جی, اگر میں پہن آؤں گا, ہاں جی بہت کام دیکھا ہے, نہیں صرف پگڑی تک محدود ہے, شلوار قمیض میں نہیں آتا. ہاں جی درباروں پہ پہنتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں یہ 3 کلر پسند تھے, بلیک, وائٹ اور گرین. لیکن ہم دیکھیں ہم نے صرف, اب ہم نے وہی اپنے نفس کو جو بھا رہا تھا ہم نے اس کو پکڑ لیا, باقی سے ہم. اب مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کیا ہے, ہم بلیک پہنے تو شیعہ ہے, گرین پہنے تو بریلوی ہے. یہ مصیبت بن گئی ہوئی ہے کہ ہم نے کلرز کو فرقوں کے ساتھ جوڑ دیا. ہاں جی بریلوی کی بھی بدترین قسم کی, یار دیکھو پگڑی تو جوڑ, ہاں جی شدید ترین, صحیح کہہ رہے, شدید ترین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. میں ویسے آج میں آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ میں کوئی سبز کپڑا تلاش کروں گا انشاءاللہ, کم از کم قمیض تو پہنوں, بالکل ایسا بڑکیلا نہ ہو, مناسب سا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ اس کو بھی پہن کے دیکھیں کیسا محسوس ہوتا ہے. دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, ہمیں یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پسند تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی آیت کو انہوں نے پیش کیا کہ میں اب کیوں زینت اختیار کرنا چاہتا ہوں. مردوں کی عورتوں پر فضیلت, یہاں تو انہوں نے بہت مختصر سی بات کی, ہم سیدھی طرح بالکل معرف القرآن پر چلتے ہیں جو انہوں نے انتہائی اہم وہاں پہ پوائنٹس تحریر کیے ہیں مفتی صاحب نے. وہ کہتے ہیں جی اسلام میں عورت کا موقف اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عورت کے اس موقف کی کچھ تشریح کر دی جائے جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے, جس کو سمجھ لینے کے بعد یقینی طور پر اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایک عادلانہ اور معتدل نظام کا مقتضا یہی ہے, اور یہی وہ مقام ہے جس سے اونچ نیچ یا انحراف انسان کے دین و دنیا کے لیے عظیم خطرہ بن جاتا ہے. یعنی یہ جو اللہ نے جو ہمیں قاعدہ دیا ہے عدل معتدل رہنے کا, اگر ہم اس سے آگے پیچھے ہوں تو وہ دنیا کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی انہوں نے وضاحت کی, غور کیا جائے تو دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس عالم کی بقا اور تعمیر و ترقی میں ایک خاص درجہ رکھتی ہیں. بڑی پیاری بات لکھی ہے, ایک عورت اور دوسری دولت. ایک عورت اور دوسری دولت, یہ 2 چیزیں ہیں جو اس پورے نظام ہستی کی ایک سسٹم کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا میں فساد و خون ریزی کا باعث ہیں. یہی وہ 2 چیزیں ہیں جس پر فساد اور جھگڑے, خاندانوں میں مسائل, آپس میں تعلقات خراب, یہی وہ 2 چیزیں ہیں. یا وہ ہوگی یا پھر دونوں ہی ہوں گی. ویسے اگر ہم یعنی بہت نچلے لیول پہ بھی آ جائیں نا, چھوٹے آپ ذرا دنیا کی تو لڑائیاں چھوڑیں, آپسی لڑائیاں, اس میں بھی ہمیں یہی باتیں ملتی ہیں آ کے, اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی ہیں. اور غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچنا کچھ دشوار نہیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اصل میں دنیا کی تعمیر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, عورت اور دولت دونوں ہی دنیا کی رونق کا ذریعہ ہیں. لیکن جب کہیں ان کو اپنے اصلی مقام اور موقف سے ادھر ادھر کر دیا جائے تو یہی دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ بھی بن جاتی ہیں. بالکل درست بات ہے کہ اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو بھی یہ ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے.
قرآن نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے، اس میں دونوں چیزوں کو اپنے اپنے صحیح مقام پر ایسا رکھا گیا ہے کہ ان کے فوائد و ثمرات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور فتنہ فساد کا نام نہ رہے۔ دولت کا صحیح مقام، اس کے حاصل کرنے کے ذرائع اور خرچ کرنے کے طریقے اور تقسیم دولت کا عادلانہ نظام، یہ ایک مستقل علم ہے۔ اس کو اسلام کا معاشی نظام کہا جا سکتا ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اگلی آیات میں آئے گا کہ تقسیم دولت کا کیا طریقہ ہے، خاص طور پہ سورہ نساء میں یا سورہ مائدہ میں۔ اس وقت عورت اور اس کے حقوق و فرائض کا ذکر وہ کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق آیات مذکورہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق بھی ہیں۔ اور تقریباً یہی مضمون سورہ نساء کی آیت میں آئے گا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اسلام سے پہلے معاشرے کا عورت میں درجہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اصل میں وہ اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی عورت کو غلط فہمی نہ رہے اور ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تمام دنیا کے اقوام میں جاری تھا کہ عورت کی حیثیت گھریلو استعمال کی اشیاء سے زیادہ نہ تھی، جو پاؤں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور چوپاؤں کی طرح۔ اس کو اپنی شادی بیاہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہ تھا، اس کے اولیاء جس کے حوالے کر دیتے وہاں جانا پڑتا تھا۔ عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں کوئی حصہ نہ ملتا تھا، بلکہ وہ خود گھریلو اشیاء کی طرح مال وراثت ہی سمجھی جاتی تھی۔ وہ مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، اس کی ملکیت کسی چیز پر نہ تھی، اور یہ چیزیں عورت کی ملکیت نہ ہی یہ چیزیں جو ہے وہ عورت کی ملکیت کہلاتی تھیں۔ ان میں سے اس مرد کو اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کے تصرف کا کوئی اختیار نہ تھا۔ ہاں، اس کے شوہر کو ہر قسم کا اختیار تھا، اس کے مال کو جہاں چاہے جس طرح چاہے خرچ کر ڈالے، اس کو کوئی پوچھنے کا کوئی حق نہ تھا۔ یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جو آج کل دنیا کے سب سے زیادہ متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کے انسان ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ جو آج بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک عورت تو انسان ہی نہیں تھی۔ یہاں پہ انہوں نے اس کا تذکرہ لکھا، وہ جو کانفرنس ہوئی تھی، فرماتے ہیں عورت کے لیے دین و مذہب میں بھی کوئی حصہ نہ تھا، نہ اس کو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا، نہ جنت کے۔ روما کے بعض مجلسوں میں باہمی مشورے سے طے کیا گیا کہ وہ ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح نہیں ہے۔ عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ درگور کر دینا جائز سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ عمل باپ کے لیے عزت و نشانی اور شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو کوئی بھی قتل کر دے تو نہ اس پر قصاص ہے نہ خون بہا، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اس کی لاش کے ساتھ جلا کر دفنا دیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی نبوت سے پہلے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، 576 میں فرانس نے عورت پر یہ احسان کیا کہ بہت سے اختلافات کے بعد یہ قرارداد پاس کی کہ عورت ہے تو انسان مگر صرف مرد کی خدمت کے لیے۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے کم بیش انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ انسان ہے۔ اب دیکھ لیں آج وہ جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور اسلام 1400 سال پہلے تمام حقوق عورت کو دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں الغرض پوری دنیا اور اس میں بسنے والے تمام اقوام و مذاہب کی عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہوا تھا کہ جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس بیچاری مخلوق کے لیے نہ کہیں عقل و دانش سے کام لیا جاتا تھا، نہ عدل و انصاف سے۔ قربان جائے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کہ جس نے دنیا کی آنکھیں کھولی، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلایا، عدل و انصاف کے قانون جاری کیا، عورت کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اس کو آزاد و خود مختار بنایا، وہ اپنی جان و مال کی ایسی ہی مالک قرار دی گئی جیسے مرد۔ کوئی شخص کا باپ دادا ہی ہو، بالغ عورت کو کسی شخص کا نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر بلا اس کی اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو وہ اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر نامنظور کر دے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے یہ پوائنٹ تو کلیئر کر دیا ہے کہ عورت کے حقوق، یہاں پہ انہوں نے اس پوائنٹ کو کلیئر کیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ہم عورتوں سے حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کے بھی ہماری طرف حقوق ہیں، ہمیں وہ بھی پوری طرح ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہاں وہ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اب جس پوائنٹ پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو، یہ جو درجہ کی بات ہے کہ اگر عورتوں کو مردوں کی نگرانی سے نکال دیا جائے تو یہ بہت بڑے فساد کا باعث بن جائے گا۔ اب اس پہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ عورت کو اس کے حقوق مناسبہ نہ دینا ظلم و جوار اور کساوت و شقاوت تھی جس کو اسلام نے مٹایا۔ اسی طرح ان کو کھلے مہار چھوڑ دینا اور مردوں کی نگرانی اور سیادت سے آزاد کر دینا، اس کو اپنے گزارے اور معاش کا خود متکفل بنانا بھی اس کی حق تلفی اور بربادی ہے، نہ کہ اس کی ساخت اس کی متحمل
متحمل ہے، اور نہ گھریلو کاموں کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت کا عظیم الشان کام جو فطرتاً اس کے سپرد ہے اس کا متحمل ہے۔ اچھا دیکھیں جی، آج بھی آپ دیکھیں جو عورتیں جاب کرتی ہیں وہ مردوں کو لک و لک لکا کر رکھتی ہیں۔ اکثر جن کی بیویاں جاب کر رہی ہوتی ہیں، اکثر ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ محکوم ہی ہوتے ہیں، حاکم قوام نہیں ہوتے وہ، بلکہ وہ عورتیں قوامہ ہوتی ہیں ان پر۔ واقعی ایسا ہے، کیوں؟ مال لے کے آ رہی ہوتی ہے، شوہر اپنے مسائل گنتا رہتا ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں وہاں پہ پانی پلانے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں، آپ نے ان کی ہیلپ کی تو انہوں نے جا کے واپس تذکرہ کیا، بندہ مضبوط ہے، قوی ہے، ہمارے کام میں بھی مدد کر سکتا ہے، آپ ہمارا نکاح کر دیں۔ نکاح ہوا تو نکاح ہوتے کے ساتھ ہی کیا ہوا؟ وہ بیٹیاں گھر بیٹھ گئیں۔ کیوں؟ مرد آ گیا کام کرنے کے لیے، اب ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کام بچے سنبھالنا ہے، گھر کے اندر کے معمولات سنبھالنا ہے، کام کرنا نہیں ہے، کام کرنا مرد کا کام ہے۔ اور پھر یہ مرد کی غیرت کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ اب بالکل ہی ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جاب کرنا ہی ممنوع ہے، شرعی حدود و قیود میں ہے، اگر حالات اجازت دیتے ہیں، ماحول اجازت دیتا ہے اور شوہر کے معاملات بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے، بچوں کی دیکھیں جی، بچوں کی نگرانی کس کا کام ہے؟ مرد کا کام نہیں ہے، وہ عورت کے ذمہ دیا گیا کہ اولاد مال کی حفاظت گھر کے اندر کیا کرے گی؟ عورت کرے گی، وہ ان کی پرورش کرے گی۔ مرد کیا ہے؟ وہ پرووائڈ کرے گا ان کو وہ ماحول، وہ معاملات۔ اصل میں ہمارے جو خواہشات ہیں نا وہ بہت اوپر چلی گئی ہوئی ہیں، پھر وہ مجبور کرتی ہیں کہ چلو جی بیوی کو بھی نوکری کراؤ، پیسے کماؤ۔ صاحب جو بیوی کما رہی ہوگی، سپورٹ کر رہی ہوگی، پھر اب اس پہ بات تو نہیں چلے گی، وہ بھی اپنی منوائے گی۔ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا فساد ہے۔ وہ آگے فرماتے ہیں علاوہ عظیم مردوں کی سیادت اور نگرانی سے نکل کر عورت پورے انسانی معاشرے کے لیے خطرہ عظیم بن جاتی ہے۔ دیکھیں جی، ہماری جو ذہن ہے نا وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے جو ان بزرگوں نے سمجھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس سے دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنے پیدا ہونا لازمی اور روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے عورتوں کے حقوق واجبہ کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ مرد ان کے نگران اور ذمہ دار ہیں۔ مگر جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت اولیٰ اور میں اقوام عالم سب اس غلطی کا شکار تھے کہ عورت کو ایک گھریلو سامان یا چوپایا کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا، اسی طرح اسلام کے زمانہ انحطاط میں جاہلیت اخری کا دور شروع ہوا۔ اس میں پہلی غلطی کا رد عمل اس کے بالمقابل دوسری غلطی کی صورت میں کیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر مردوں کی اتنی سیادت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی صحیح مسلسل جاری ہے۔ یعنی کوشش کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو بالکل ہی مردوں کے کنٹرول سے نکال دیا جائے، یعنی واپس ریورس سے ایک سفر شروع کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں فحش، بے حیائی عام ہو چکی ہے، دنیا جھگڑوں اور فساد کا گھر بن گئی ہے، قتل و خون ریزی کی اتنی کثرت ہو چکی ہے کہ جاہلیت اولیٰ کو مات دے دی ہے۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے، یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال پر نہیں رہتا، اگر افراط یعنی حد سے زیادہ کرنے سے باز آ جاتا ہے تو کوتاہی میں پھر حد سے زیادہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو بالکل واضح یہی حال اس وقت ابنائے زمانہ کا ہے کہ یا تو عورت کو انسان کہنے اور سمجھنے سے ہی بالکل، یعنی ان کا حال یہ تھا کہ یا تو اس کو عورت ہی نہیں مان رہے تھے، اور اگر ماننے پہ آئے ہیں تو مردوں کی سیادت نگرانی یا جو مردوں اور عورتوں اور پوری دنیا کے لیے عین حکمت و مصلحت ہے، اس کا جو ابھی گردن سے اتارا جا رہا ہے، جس کے نتائج بروزانہ آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ جب تک وہ قرآن کے اس ارشاد کے سامنے نہ جھکیں گے ایسے فتنے روز بروز بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائے اور اپنی کتاب اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی دنیا اور آخرت میں سرمایہ سعادت ہے۔ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے زوجین کو ان کے ذمہ عائد ہونے والے فرائض بتلائے ہیں۔ معارف القرآن کی جو سب سے خوبصورت بات ہے نا، جو مجھے اس تفسیر میں لگتی ہے، کہ ہر آیت مبارکہ کی ہماری لائف پہ جو اپلیکیشن ہے نا اس کا تذکرہ لازمی ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی تفسیر ابن کثیر میں وہ آیات کی تفسیر کرتے چلے گئے ہیں، لیکن معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کا ہماری لائف پہ اپلیکیشن بتایا ہے۔ جیسے ابھی اس آیت میں انہوں نے مسئلہ بیان فرما دیا ہے
کہ بتلایا کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر فریق کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے اپنے فرائض پر نظر رکھنا چاہیے، یعنی ہر بندہ یہ کہے کہ تم میرے حق ادا کرو، بلکہ وہ اپنی نفس کی طرف نظر رکھے کہ مجھے جن جن کے حقوق ادا کرنے ہیں مجھے اس پہ کھڑے رہنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں، اور اگر اچھا دیکھیں اب ہم کتنے بیٹھے ہوئے، ہم ایک مثال لے لیں کہ میرا حق ان کی طرف ہے، ان کا حق میری طرف ہے، ہم سبھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم بھائی میرے جو حقوق ان کے ذمہ ہے نا میں تو ادا کروں گا۔ شکاری صاحب اپنی جگہ پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، جاوید بھائی اپنی جگہ پہ یہ فیصلہ کر لیں، تو آٹومیٹک کیا ہوگا، سب کے حقوق ادا ہونے شروع ہو جائیں گے، ریورس سیکشن چلے گا نا، میں آپ کا خیال کر رہا ہوں، آپ اپنے حقوق کو دیکھتے ہوئے میرا خیال باقیوں کا خیال کریں گے۔ تو وہ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ وہ فرماتے ہیں کہ جی اگر وہ ایسا کر لیں تو مطالبہ حقوق کا قضیہ ہی درمیان میں نہیں آئے گا، کیونکہ مرد کے فرائض ادا ہو گئے تو خود بخود حقوق ادا ہو جائیں گے۔ آج کل دنیا کے سارے جھگڑے یہاں سے چلتے ہیں کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ تو سامنے رکھتا ہے مگر اپنے فرائض کی ادائیگی سے غافل ہے۔ اس کا نتیجہ مطالبہ حقوق کی جنگ ہوتی ہے، جو آج کل عام طور پر حکومتوں اور عوام میں، زوجین میں، دوسرے اہم اہل معاملہ میں چلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اس اشارہ نے معاملہ کو رخ یوں بدلا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے حصے کے فرائض کو پورا کرے۔ جب ہر آدمی یہ سوچ لے گا کہ مجھے اپنے اپنے حصے کے فرائض ادا کرنے ہیں تو آٹومیٹکلی ایک نظام چل پڑے گا، گھریلو معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ آخر میں انہوں نے میں اس کا بس سمپل سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو درجہ ہے یہ صرف دنیاوی معاملات میں ہے، آخرت میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اس کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں، آخرت کے معاملات پہ بھی کوئی اثر نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ایک نماز پڑھوں تو مجھے 70 ہوگا اور عورت پڑھے گی تو اس کو 60 ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قربی معاملات میں سارا معاملات برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بزرگوں پر تیری رحمتیں نازل ہوں جو دنیا سے تو چلے گئے لیکن ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانیاں کر گئے، اور اللہ تعالیٰ تمام ہم سب کو اپنے اپنے حصے کے حقوق و فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔